مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام۔ آپ سب خوش ہیں؟ آپ کی تعلیموں سے پتہ چلے گا۔ اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے خداوند کے کلام مقدس میں سے پڑھیں گے مقدس لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 19واں باب، اس کی 29ویں آیت سے 40ویں آیت تک ہم پڑھیں گے۔ تو بھائی شان ہمارے درمیان میں ہے، بھائی شان کے ساتھ مل کر پڑھیں گے مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 19واں باب، 29ویں آیت سے 40ویں آیت تک۔ اپنے سروں کو جھکائیں گے۔ خدا باپ زمین اور آسمان کے خالق اور مالک، ہم تہہ دل سے آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں صحت اور تندرستی بخشی اور یہ فضل بخشا تاکہ ہم دل و جان سے آپ کی پرستش اور آپ کی عبادت کر سکیں۔ آج کا کلام ہماری زندگیوں میں 60 گنا نہیں بلکہ 100 گنا پھل لائے، اور خداوند آپ کے خادم کو میں آپ کے پاک روح میں چھپاتا ہوں۔ سب کچھ مانگتا ہوں آپ کے بیٹے پیارے یسوع المسیح کے کبھی قادر نام میں۔ مقدس لوکا کی انجیل اور اس کا 19واں باب اور اس کی 29ویں آیت سے 40 آیت تک۔ جب وہ اس پہاڑ پر جو زیتون کا کہلاتا ہے بیت فگے اور بیت انیا کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ اس نے شاگردوں میں سے 2 کو یہ کہہ کر بھیجا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ، اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا ملے گا جس پر کوئی آدمی سوار نہیں ہوا، اسے کھول لاؤ۔ اور اگر کوئی تم سے پوچھے کیوں کھولتے ہو تو یوں کہہ دینا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ بس جو بھیجے گئے تھے انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا۔ جب گدھی کے بچے کو کھول رہے تھے تو اس کے مالکوں نے ان سے کہا اس بچے کو کیوں کھولتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ وہ اس کو یسوع کے پاس لے آئے اور اپنے کپڑے اس بچے پر ڈال کر یسوع کو سوار کیا۔ جب جا رہا تھا تو وہ اپنے کپڑے راہ میں بچھائے جاتے تھے، اور جب وہ شہر کے نزدیک زیتون کے پہاڑ پر اتار کر پہنچا تو شاگردوں کی ساری جماعت ان سب معجزوں کے سبب سے جو انہوں نے دیکھے تھے خوش ہو کر بلند آواز سے خداوند کی حمد کرنے لگی کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، آسمان پر صلح اور عالم بالا پر شانہ جلال۔ بھیڑ میں سے بعض فریسیوں نے اس سے کہا اے استاد اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے۔ اس نے جواب میں کہا میں تم سے کہتا ہوں اگر یہ چپ رہے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ خداوند کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آج کا دن سب کو پتہ ہے کہ اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ پام سنڈے۔ پام کسے کہتے ہیں؟ کھجور کو۔ خداوند یسوع المسیح ہم دیکھتے ہیں کہ بیت فگے اور بیتنیہ سے ہوتے ہوئے وہاں پر جا رہے ہیں۔ بیت فگے سے یروشلم کا جو فاصلہ ہے تقریباً 17 میل بنتا ہے۔
कितना बनता है जी? 17 मील। 17 मील का जो सफर है खुदावंद यीशु मसीह तय करके यरूशलेम में जा रहे हैं, और हम देखते हैं कि वहां पर जो यहूदी हैं वो ईद फसा मनाने की तैयारी कर रहे हैं। ईद फसा जो यहूदी कैलेंडर के मुताबिक निसान के जो पहला महीना है, निसान के महीने की 14 तारीख को जो जुमे का दिन बनता है उस दिन वो मनाते थे। और हम देखते हैं कि यरूशलेम की जो आबादी थी उस वक्त तकरीबन 20 से 30,000 कह लीजिए। कितनी? 20,000 से 30,000। हर एक यहूदी ये पसंद करता कि वो ईद फसा मनाने के लिए वो कहां पर जाए? वो यरूशलेम में जाए। और उस वक्त तकरीबन जो तादाद बन चुकी थी यरूशलेम में वो 1.5 लाख के करीब थी। एक अंदाजे के मुताबिक कितनी थी? 1.5 लाख के करीब लोग ईद फसा मनाने के लिए वहां पर गए थे। और ईद फसा इसलिए वो मनाते क्योंकि खुदावंद ने बनी इस्राएल कौम को जब गुलामी से रहाई बख्शी, जब उनको मिस्र की गुलामी से रहाई बख्शी, तो खुदावंद ने फरमाया कि हर साल ईद फसा मनाना, जश्न मनाना। शरीयत में खुदा ने ये हुक्म दिया था कि तुमने क्या करना है? जश्न मनाना है, ईद फसा मनानी है। सो खुदावंद यीशु मसीह भी ये ख्वाहिश करते हैं कि दुख सहने से पहले मैं क्या करूं? ईद फसा मनाऊं अपने शागिर्दों के साथ। सो खुदावंद यीशु मसीह यरदन के दरिया के पार से यरीहो से होते हुए, बैत फिगे से, बैतनिया से होते हुए यरूशलेम में आ रहे हैं। और हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह यरीहो में आते हैं तो यरीहो में एक जन्म का अंधा तमाई का बेटा बरतमाई वो वहां पर बैठा खुदावंद यीशु मसीह को पुकारता है। भीड़ उसे चुप करवाती है, लेकिन वो और ज्यादा चलाकर कहता है कि ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर क्या कर, रहम कर। सो खुदावंद ने वो मौजज़ा किया। उसकी आंखें नामुकम्मल थी। खुदावंद ने अपने धूल से मिट्टी को साना और मिट्टी से क्या किया? उसकी जो बिनाई थी, उसकी आंखें थी जो नामुकम्मल थी, उनको मुकम्मल किया। अब वो भीड़ भी खुदावंद के साथ है। वहां से खुदावंद यरीहो में थोड़ा सा टाइम लगाया। खुदावंद यीशु मसीह को मैसेज भी मिला कि लाजर बीमार है। मरथा का, मरियम का भाई लाजर क्या है? बीमार है, वो मरने को है। खुदावंद यीशु मसीह ने देर लगाई, और जब वो मर गया तो खुदावंद यीशु मसीह वहां पर जाते हैं, बैतनिया में जाते हैं। कहां पर जाते हैं? बैतफिगे से बैतनिया का जो सफर है वो 15 मील का है। 15 मील सफर करके 2 दिन बाद खुदावंद गए, और वहां पर जाकर खुदावंद यीशु मसीह ने लाजर को जो 4 दिन का मुर्दा था जिंदा किया। अब यरूशलेम में यहूदी जमा है। जब उनको पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया, तो जितनी भी वहां पर अवाम थी, यहूदी थे जो ईद फसा मनाने के लिए आए हुए थे, उन्होंने सुना कि 4 दिन का मुर्दा जिंदा हुआ है। वो क्या करते हैं? वो वहां से निकलते हैं और आकर बैतनिया में आ जाते हैं। अब जो भीड़, एक बड़ी भीड़ जो यरूशलेम में थी, वो वहां से निकले। यरीहो से आते हुए भी बड़ी भीड़ खुदावंद के साथ है बैतनिया में। अब वहां पर खुदावंद यीशु मसीह है। लोग देखने के लिए आ रहे हैं कि लाजर कौन है और इसको जिंदा करने वाला कौन है। अब वहां पर एक बड़ी भीड़ है, और खुदावंद यीशु मसीह वहां पर नुमान जो कोड़ी है
اس کے گھر میں رکتے ہیں۔ کس کے گھر میں؟ نعمان کوڑی کے گھر میں۔ وہاں پر جو مریم ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے پاؤں پر عطر ڈال کر اپنے بالوں سے خداوند کے کیا کرتی ہے؟ پاؤں صاف کرتی ہے۔ سو میرے عزیزوں، اب بڑی بھیڑ جب خداوند کے ساتھ ہے، وہاں پر لازر بھی خداوند کے ساتھ ہے، نعمان بھی خداوند کے ساتھ ہے، یہو سے جو لوگ ہیں وہ بھی خداوند کے ساتھ ہے، یروشلم میں آنے والے یہودی وہ خداوند کو دیکھنے کے لیے وہ بھی خداوند کے ساتھ ہیں، اور بڑی بھیڑ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ یروشلم میں آ رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کا آغاز کا یہ پہلا دن ہے، یہ آخری ہفتہ ہے، اور خداوند یروشلم میں آتے ہیں۔ جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ خداوند آ رہے ہیں، خداوند کے شاگرد کیا کرتے ہیں؟ ہوشنا 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 کے نعرے لگانا شروع ہو جاتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا جو مالک ہے، ہمارا استاد ہے، ہمارا آقا ہے، وہ 4 دن کے مردہ کو اگر زندہ کر سکتا ہے تو وہ رومی سلطنت کو اپنے ہاتھ میں، اپنے قبضے میں لینے کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وہ بڑے خوش ہیں کہ ہمیں یہاں پر وہ بادشاہی ملے گی جس کے لیے ہم کیا کر رہے تھے؟ اکٹھے ہو رہے تھے۔ اسی کیس میں برابر جو ڈاکو تھا اس کو بھی پکڑا گیا تھا۔ اسی کیس میں بہت سارے لوگ جو کہ چھوٹی چھوٹی تنظیمیں چلا رہے تھے تاکہ کیا کرے؟ تاکہ رومی حکومت کو ختم کرے۔ اب خداوند کے شاگرد خاص کر یہودا جو اسکریوتی ہے وہ بڑا خوش ہے۔ وہ لوگوں کو کہہ رہا ہے، وہ چیخ چیخ کر پکار رہا ہے۔ کیوں وہ خوش ہے؟ کیونکہ وہ خزانچی تھا۔ کیا تھا وہ؟ خزانچی تھا۔ اس کے پاس پیسے کی تھیلی ہوتی تھی، اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ وہ بڑا لالچی ہے۔ وہ مریم کو بھی کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ تیل 300 دینار کا سیل کر کے غریبوں کو تقسیم کیا جا سکتا تھا، لیکن وہاں پر خدا کہتے ہیں کہ غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن میں تمہارے ساتھ نہ رہوں گا۔ سو میرے عزیزوں، سارے شاگرد خوش ہیں کہ ہمیں ہمارے مالک جو ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو خداوند کا خداوند ہے، جو مردوں کو بھی زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اب وہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ رومی حکومت کو ختم کر دے گا، وہ لیڈروں پر اپنے آپ کو ظاہر کر دے گا کہ میں ہی کیا ہوں؟ مسیحا ہوں۔ وہ بڑے خوش ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، خداوند یسوع مسیح نے کیا فرمایا؟ میری بادشاہی اس جہان کی نہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح جب وہاں پر ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو شاگرد ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ نعرے لگا رہے ہیں، ہوشنا ہوشنا۔ ہوشنا کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں بچا، ہمیں بچا۔ اور ان کے ہاتھ پہ کیا ہے؟ کھجوروں کی ڈالی ہے۔ کھجور کی ڈالی کس چیز کی علامت ہے؟ فتح کی علامت ہے، امن کی علامت ہے، ابدی زندگی کی علامت ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح کیا گھوڑے پر سوار تھے؟ کس پر تھے؟ گدھی کے بچے پر۔ اور گدھی کا بچہ جو ہے وہ حلیمی کی، امن کی علامت ہے۔ ہاللیلویا۔ سو خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں امن کے لیے آئے تاکہ انسان کی خدا کے ساتھ جو رفاقت ہے اس کو کیا کرے؟ قائم کرے۔ سو وہ لوگ جب کہتے ہیں کہ ہوشنا ہوشنا، اے بادشاہ ہمیں بچا، اے بادشاہ ہمیں بچا، تو وہاں پر جو فریسی ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اے استاد اپنے شاگردوں کو کیا کہے؟ کہ یہ چپ ہو جائے۔ یہ کیا ہو جائے؟ چپ ہو جائے۔ خداوند یسوع مسیح نے وہاں پر اپنی الوہیت کا اقرار کرتے ہوئے یہ فرمایا، اگر یہ چپ ہو گئے تو پتھر چلا اٹھے۔ پتھر بے جان ہے۔ پتھر کیا ہے؟ بے جان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان خدا کی تعریف کرے نہ کرے، خدا قدرت والا خدا ہے۔ اس کی آواز لکھا ہے کہ زور کی پانیوں کی سی ہے۔ خداوند یسوع مسیح وہاں پر یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ چپ ہو گئے تو پتھر چلا اٹھیں گے، کیونکہ پتھر بھی یہ جانتے ہیں کہ خدا ہی تعظیم کے
خدا ہی تعریف کے لائق ہے، خدا جیسا کوئی نہیں، خدا ہی نے ہر چیز کو بنایا، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے۔ خدا ان کی عظمت، خدا ان کی شان، خدا ان کی الوہیت، ہر چیز کا جو خالق ہے وہ وہاں پر آیا ہے۔ اگر یہ واقعی میں بتا رہا ہوں، خدا ان کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ جو ہے لکھا ہے زمین و آسمان تو ٹل جائے سو ٹل جائے لیکن میرے منہ کی بات نہیں کرنی۔ اگر وہ چپ ہو جاتے پتھروں نے چلانا شروع ہو جانا۔ ہاللیلویا۔ آج چرچز میں اگر کہیں نا کسی کو بھائی جی اچھی میرا گلا خراب ہے تسی بھی پرستش کرو، وہ بولتا ہی نہیں، وہ تعریف ہی نہیں کرتا۔ لکھا ہے خدا کے کلام اقدس میں، فلپیوں کے خط میں جب ہم پڑھتے ہیں نا تو فلپیوں کا خط اس کا دوسرا باب، ویسے سن لیں، فلپیوں کا خط اس کا دوسرا باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت، کیا پڑھیں گے، بہت سربلند کیا، بہت نہیں بہت سربلند کیا، اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے۔ کیوں لکھا ہے؟ خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ زمین کے نیچے، کیونکہ وہی خدا اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ اگر انسان نہیں اس کی تعریف کرے، اس کا ایک نہیں تین جہان تعریف کر رہے ہیں۔ اگر چند لوگ نہیں کرتے پرواہ نہیں، وہ خداوند کی تعریف کے لیے پتھروں کو بھی کیا کر سکتا ہے؟ زبان دے سکتا ہے۔ اگر ایک گدی کو زبان مل سکتی ہے تو پتھروں کو بھی۔ پتھر کس نے بنائے؟ خداوند نے۔ ہر ایک چیز کا مالک خداوند ہے، سو بے جان اشیاء بھی خداوند کی پرستش کرنے کو تیار ہے۔ کیا ہم خداوند کی پرستش کرنے کو تیار ہیں؟ اگر کہیں کہہ دیں نا 10 منٹ اوپر ہو گئے ہیں، 12 بج گئے، لو جی پادری صاحب کو پتہ نہیں کی مسئلہ ہے، ٹائم ہی بتا دے رہے تھے۔ میرے عزیزوں، جتنا ٹائم ہم اس کی پرستش کریں گے وہ کام ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کم ہے۔ چپ نہ رہا کریں، جب اس کی پرستش ہوتی ہے تو دل و جان سے اس کی پرستش کیا کریں۔ جب آپ دل و جان سے اس کی پرستش کریں گے آپ کی زندگی میں برکت آ جائے گی۔ آپ کی زندگی میں جو رکاوٹیں ہیں، جو ابلیس کی چینز ہیں، جو ابلیس کے جتنے بھی حملے ہیں، آپ کی زندگی سے ختم ہو جائے گا۔ آپ نے صرف تعریف کرنی ہے خداوند کی، ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے گا، خواہ آسمان کا ہو، خواہ زمین کا، خواہ زمین کے نیچے، کیونکہ یسوع ہی کیا ہے؟ خداوند ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کے 5ویں باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت میں لکھا ہے، پھر میں نے آسمان اور زمین کے نیچے کی اور سمندر کی سب مخلوقات کو، یعنی سب چیزوں کو جو ان میں ہے، یہ کہتے سنا کہ جو تخت پر بیٹھا ہے اس کی اور برا کی حمد ہو، ہر ایک چیز۔ ہاللیلویا۔ کس کی؟ پھر میں نے آسمان اور زمین کے نیچے کی اور سمندر کی سب مخلوقات کو، یعنی سب چیزوں کو جو ان میں ہے، یہ کہتے سنا کہ جو تخت پر بیٹھا ہے اور جو برا ہے اس کی کیا ہو؟ حمد ہو، اور اس کی تمجید ہو، اور سلطنت اب تک قائم رہے۔ خدا کو سجدہ واجب ہے، اور خدا کے بعد لکھا ہے کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر آدمیوں میں سے کسی کو ہمیں کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا، جو کیا ہے؟ ایک ہی نام ہے، وہ کون سا نام ہے؟ یسوع نام۔ اگر ٹائم تھوڑا سا زیادہ بھی ہوتا ہے پرواہ نہ کریں، خدا ان کی خبر ہے۔ ابھی پتہ چل جائے گا کہ واقعی آپ خداوند سے پیار کرتے ہیں کہ نہیں، کتنے خداوند کو پیار کرتے ہیں۔ اگر آپ خداوند یسوع مسیح کو پیار کرتے ہیں، چپ نہ رہیں۔ ہر وقت اگر آپ کی زندگی میں مشکل ہے، مصیبت ہے،
हर वक्त भला की तारीफ करें। आपकी जुबान से निकला हुआ हर लफ्ज जब उसकी तारीफ होगा, आपकी जिंदगी गवाहियों से भर जाएगी। हालेलुया। आज हमारी जिंदगियों में जब भी मुसीबत आती है, आप यीशु नाम पुकारना शुरू करें। अगर हम आज भी यीशु नाम को पुकारते हैं, चुप नहीं रहते, तो हमारी जिंदगी से हर एक रुकावट का पत्थर हटा दिया जाता है। हालेलुया। सो अगर आप यीशु मसीह से प्यार करते हैं तो नीचे जाके आपने होशाना का नारा लगाना।